بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ بے شمار اللہ والوں نے درود ابراہیمی کی برکت سے ایسے حیرت انگیز مشاہدات، روحانی انعامات اور زندگیاں بدل دینے والی سعادتیں حاصل کی ہیں جنہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی دو نہایت ایمان افروز واقعات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ والے بتاتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کو درود ابراہیمی پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے خوشبو کا اہتمام شروع کر دیا، صاف ستھرا رہنا، اور ہر وقت صبح و شام درود ابراہیمی ان کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اس نوجوان کی روٹین تھی کہ درود ابراہیمی وہ بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا اور خوشبو کا استعمال وہ بہت احسن انداز میں کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں تنہائیوں میں بیٹھ کر وہ نوجوان درود ابراہیمی بڑی توجہ، دھیان، عقیدت اور ادب سے پڑھتا رہا، کیونکہ درود ابراہیمی ایک ایسا راز ہے کہ یہ جس کسی کو بھی ملا ہے تنہائی سے ملا ہے، کیونکہ تنہائی میں اخلاص ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، توجہ تقسیم نہیں ہوتی۔ تنہائی میں پڑھا گیا درود شریف اور عبادات جلد تاثیر دیتے ہیں۔ وہ نوجوان بلا ناغہ ہر وقت درود ابراہیمی کی محبت میں ڈوبا رہا۔ ایک رات اس کی قسمت جاگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے اور اسی اثناء میں دروازہ کھلتا ہے تو ایک پروقار شخصیت داخل ہوتی ہے جنہیں نور کے ہالے نے گھیرے رکھا ہوتا ہے۔ جوان اٹھ کر حیرانی سے دیکھتا ہے کہ یہ کون پروقار شخصیت میرے گھر میں تشریف لائی ہے۔ وہ ہستی فرماتی ہے کہ حیران نہ ہو، ابھی اور حیران ہونا باقی ہے۔ میں شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ جب وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنتا ہے تو وہ نوجوان اپنی اس سعادت پر خوشی سے رونے لگتا ہے۔ چند لمحے گزرتے ہیں، اسی دوران ایک اور شخصیت کمرے میں مسکراتی ہوئی داخل ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں حیا، خوبصورت چہرہ اور جن کے چہرے سے دھیما پن اور نرمی چھلک رہی تھی۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ادھر جب وہ نوجوان یہ خوبصورت منظر دیکھتا ہے اور زیارت کرتا ہے تو وہ نوجوان اپنی خوش بختی پر حیران کھڑا ہوتا ہے کہ اسی دوران ایک اور باوقار شخصیت کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ نوجوان حیران ہوتا ہے کہ مجھ گناہ گار پہ اتنا کرم، اور وہ خوشی سے اس خوش بختی کے سبب رونے لگتا ہے۔ اسی دوران بہت ہی خوبصورت آنکھوں اور پیارے چہرے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اسی دوران شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باادب ہو جاؤ، پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ وہ نوجوان بتاتا ہے کہ میں جب یہ بشارت سنتا ہوں تو میری آنکھیں دروازے کی طرف لگ جاتی ہیں، ایک پیاسی جان کی طرح کہ وہ کب آئیں اور میری روح کو سیراب کریں۔ اسی دوران نور ہی نور ہر سمت پھیل جاتا ہے، روشنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پورا کمرہ جگمگ کرنے لگتا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ سب آنکھیں جھکائے ادب سے منتظر زیارت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جسے نور کے گالے بچھنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے نوجوان، نماز با جماعت پڑھا کرو، داڑھی رکھ لو اور درود ابراہیمی پڑھنا ہمیشہ اپنا وظیفہ بنا لو، یہ میری تمہیں نصیحت ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر وہ نوجوان جواب میں عرض کرتا ہے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کا حکم۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم مبارک کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے۔ اچانک منظر بدلتا ہے اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ درود ابراہیمی کی برکت سے اسے اتنی مبارک سعادت سے نوازا گیا، اتنی خوبصورت زیارتوں سے نوازا گیا۔ پہلے وہ نوجوان نماز میں سستی کیا کرتا تھا، لیکن اس بشارت اور زیارت کے بعد
لوگوں نے اس نوجوان کو مسجد میں تہجد کی عبادت میں دیکھا، باجماعت نماز ادا کرتے دیکھا، تسبیح ہاتھ میں لیے درود شریف کی کثرت کرتے دیکھا۔ اس کے ورد میں عجیب سوز اور کمال ہے۔ آج بھی اس کی آنکھوں کو دیکھنے سے بندہ اس کی آنکھوں کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب کشش، کمال خوبصورتی دیکھی گئی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت تشکر سے بھیگی دیکھی گئی۔ آج بھی اس نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آتا ہے اور میں عشق کے دھن میں گم ہونے لگتا ہوں۔ درود ابراہیمی کی برکت سے ان کی شادی ایک اچھے خاندان میں اور ایک نیک خاتون سے ہو گئی۔ اللہ کریم نے درود ابراہیمی کی برکت سے انہیں چھوٹی سی عمر میں حج کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا، اور اس نوجوان کی پیدائش کے بعد اب کہیں جا کر ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ ان کے گھر میں تقریباً 30 سال سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے کرم کیا اور ان کے گھر میں عرصے کے بعد اولاد نرینہ پیدا ہوئی۔ درود ابراہیمی کی برکت سے انہیں رب کریم نے بہت نوازا، الحمدللہ۔ اسی طرح ایک اللہ والی اپنا درود ابراہیمی کا مشاہدہ بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا تعلق پاکستان کے شہر ملتان سے ہے۔ میں نے جب درود پاک کے مبارک سفر کا آغاز کیا تو ایک دن دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ حکم فرمائیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کون سے درود پاک کو پسند فرمایا ہے تاکہ میں وہ صیغہ زیادہ سے زیادہ پڑھوں جو آپ کو پسند ہو۔ انہی دنوں میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک چھوٹے سے باغ میں جائے نماز بچھا کر بیٹھی ہوں۔ سرسبز پودے ہیں جن پر بہت پیارے پھول لگے ہوئے ہیں، اور میری گود میں 2 چھوٹے سے بچے ہیں جن کی عمریں تقریباً 2 ماہ ہیں، اور دونوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور میرے سامنے عبقری والے حکیم محمد طارق محمود چغتائی مدصلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی گود میں سے ایک بچہ اٹھا کر حکیم طارق صاحب کے سامنے کرتے ہوئے عرض کرتی ہوں کہ اس بچے کو دیکھیں، یہ بہت روتا ہے۔ حکیم طارق صاحب اس بچے پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو وہ بچہ جو میں نے پکڑا ہوا تھا وہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنا چھوٹا سا بچہ درود پاک کیسے پڑھ سکتا ہے۔ اسی حیرانی کی کیفیت میں یہ سب سوچ رہی ہوتی ہوں کہ خواب ختم ہو جاتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور مجھے خواب میں درود ابراہیمی پڑھنے کا اشارہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی درود ابراہیمی کی سچی محبت، اخلاص، ادب، استقامت اور کثرت نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے۔ ہمیں نمازوں کی پابندی، باجماعت نماز، نیک اعمال، حسن اخلاق اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کامنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔